جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، سورہ حج آج جو آیت ابھی آنے لگی ہے، اس کا کچھ حصہ تو ہم اس سے ملتا جلتا ایک آیت پڑھ چکے ہیں، تو آیت نمبر 18 سے ہم سورہ حج کی شروع کریں گے۔ تو سیاق و سباق ہم ملاتے ہیں کہ پچھلا جو کچھ پڑھا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھی مل جائیں جو اس کو نئے سرے سے سن رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا تھا، یاد ہے آپ کو، کہ جو مومن نہیں تھے، وہ کافر تھے، ایسے ہی ہے جی جی تعوذ جی اور تسمیہ پڑھنی ہے سر ابھی۔ جی۔ تو تعوذ تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم، الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ ہاں جی، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ وہ 5 قسم کے لوگ جو مومن نہیں بلکہ جو ان کا جی چاہ رہا ہے یا اپنا جو رائے ہے اس کے مطابق ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ کون کون سے لوگ تھے؟ والذین ہادو، جو جو یہودی ہوئے، یہودی تھے، یہودی ہوئے، مسی اور جو جی پرست نصارہ کا بھی کرنا۔ ایمان لائے، شناس تھے۔ جی میں آتش گن پرست، دیتا ہوں، یہودی یہودی، ہوئے، نصارہ، سابی ہوئے، نصارہ اور صابی مجوسی۔ اور مجوسی، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ شرک کیا۔ پھر کیا تو یہ 5 قسم افراد، اور ان کے مقابلے میں مومن جو ہے وہ صرف اللہ ہی کو مانتے ہیں، اکیلا معبود، ایسے ہی ہے۔ جی 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 اب ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کہ مومن کا ایمان پکا سے پکا تر، پکا ترین ہو جائے، اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی یہ آیت آ رہی ہے، اس کو کہیں گے تکوینی آیت، کہ کون و مکان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے، کہ جس کے اندر زمین ہے، آسمان ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چلنے پھرنے والی چیزیں، اور بہت سے لوگ بھی، تو یہ اس کائنات کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہاں بتایا کہ وہ سارے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، ایک تو یہ کہ جب ختم ہوگا ہمارا یہ سیشن تو انشاءاللہ سب ساتھی سجدہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ بتا انشاءاللہ۔ رہا ہے جی کہ اس کو پڑھتے ہیں، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له یو من جی من ومن یو يهن سر، جی ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ یہ ہے جناب آیت، تو شروع کرتے ہیں جی۔ اور اس میں یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ بھی انسان اشرف مخلوقات، جس کو قوت اختیاری دی گئی، اور چاہیے اس کو یہ کہ اشرف المخلوقات ہے تو قوت اختیاری میں وہ جس نے قوت فری ویل آف چوائس دی ہے اسی ہی کی اطاعت کرے، اور اسی کو ہی خالق و مالک اور سجدے کے لیے جو حیثیت ہے وہ اللہ ہی کو دے، ایسے ہی ہے جی۔ بے جی شک۔ جی سر۔ اور اس کے علاوہ جو کائنات ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اب علم ترى ترجمہ کریں، کیا تو نے تو نہیں کیا تو دیکھا، نے نہیں آپ نے دیکھا؟ نہیں کیا تو نے دیکھا؟ نہیں دیکھا؟ تو ہم نے کہا تھا کہ تارا
کیا تو نے نہیں سمجھا، کیا تو نے خیال نہیں کیا؟ تو ہم اس کا لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، کیا تو نے نہیں دیکھا نہیں دیکھا ان اللہ یسجد لہ، کہ ان بے شک اللہ کہ بے شک اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالی یسجد الگ ہے، یسجد لہ اس کے لیے سجدہ کرتے اسی ہیں کو سجدہ اس کے کرتے ہیں۔ لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اب میں نے کہا تھا یس جدو آئے گا، یہ ہے اپنا فعل ایک کے لیے، تو جملہ فعلیہ جب شروع ہوتا ہے تو آگے جو کچھ آئیں گے فاعل، ان کو دیکھ کے یس جدو کا ترجمہ کریں گے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات، جو جو آسمانوں میں ہے جو آسمانوں میں آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو جو زمین میں زمینوں میں ہے ہے جو اور زمین جو میں ہے زمین میں ہے۔ اب من جو ہے ماں کے معنی میں بھی آیا ہے، چیز کے بارے میں بھی، اور من شخص کے معنی میں بھی آیا ہے۔ کل جیسے کہا تھا کہ ہو اور وچ دونوں کے لیے من آ سکتا ہے، ماں بھی آ سکتا ہے، تو یہاں دونوں کے لیے آیا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالی اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی بھی زمین میں ہے، والشمس، اور سورج اور سورج، سورج سورج بھی، اور سورج، ٹھیک ہے، رو یہ کہ اس کے اوپر پیش آئی ہوئی ہے تو فاعل ہے یس جودو کا، اور سورج، والقمر، اور چاند، اور چاند، والنجوم، اور تارے، اور ستارے اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ اور پہاڑ، پہاڑ والشجر، اور اور درخت درخت اور تمام درخت، والدواب، چلنے والے چوپائے کہیں گے، چوپائے، اور تمام چوپائے، چوپائے والدواب، تمام اور چوپائے تمام تمام چوپائے چوپائے، وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگوں اور لوگوں لوگوں میں میں سے بہت انسان سے، اور لوگوں میں سے بہت سے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، جو کہ سجدہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس اللہ کا حق بنتا ہے جس نے پیدا کیا۔ تو آگے جناب، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، یہ وہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے، یا کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی سجدہ کر لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ وَكَثِيرٌ کا ترجمہ، اور بہت سے اور اور بہت سارے بہت سے ہیں، ٹھیک ہے، حق علیہ، جن پر ثابت ہو چکا، حق علیہ، جن پر ثابت ہو چکا جن پر ثابت ہو چکا کیا؟ العذاب، العذاب عذاب عذاب۔ اب ثابت ہو چکا کے بجائے کوئی اور لفظ لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں، جن پر عذاب لازم ہو ثابت ہو چکا لازم ہو چکا، ہم نے کہا ثابت ہو چکا، تو دونوں میں سے اختیار کر لیں۔ اور بہت سے وہ جن پر عذاب ثابت ہو چکا کا مطلب ہے ان کے اعمال ایسے ہیں کہ انہیں آخرت کے اندر عذاب ہی ملنا ہے، اس لیے کہ وہ مخلوق ہیں، اور مخلوق میں سے انہوں نے چیزوں کو یا انسانوں کو اپنا الہ بنا لیا، اور اسی کا وہ اطاعت کرتے ہیں، اسی کو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ ہوگی چارج یہاں تک؟ جی جی آگے اللہ تعالیٰ جی سر، بتا رہا ہے کہ جو عذاب ہے وہ کیا ہے؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، یوہن لفظ آ رہا ہے، یہ پہلے ویسے مہین پڑھ چکے ہیں ہم، مہین پڑھا تھا نا، عذاب مہین، جی رسوا کرنے والا جی رسوا کرنے والا، بالکل ٹھیک ہے، اسی سے اہانت کا لفظ ہمارے اردو زبان کا لفظ ہے، ذلت کے معنی میں آتا ہے، کیوں جی؟ جی ہاں، ذلت، رسوائی، تو جی، یوہن اللہ، ذلت اللہ فاعل رسوائی، ہے،
اور وہ شخص جسے اللہ ذلیل کر دے، جسے اللہ رسوا کر دے۔ کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ جس سے اللہ اور وہ جی چلو، اور وہ شخص جسے اللہ ذلیل کر دے، ذلیل کر دے۔ فما لہ من مکرم، اب مکرم بھی اس میں فاعل ہے، عزت دینے والا، اس کو کوئی بھی عزت دینے والا نہیں۔ اس کو کوئی تو بھی اس عزت کو دینے والا کوئی نہیں۔ عزت جسے دینے والا اللہ نہیں۔ تعالیٰ ذلیل کر دے تو اسے کوئی بھی کائنات کے اندر عزت دینے والا نہیں۔ نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، تو ان اللہ بے شک اللہ بے شک بے اللہ شک اللہ تعالی یفعل کرتا ہے کرتا ہے ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ جو وہ چاہتا ہے۔ کہ اصل میں چیز جو ہے عقیدہ وہ تو یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرے گا، ہر ایک چیز پر وہ قادر ہے، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ لیکن اللہ نے جو ہمیں سبق سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی انصاف کرنے والا ہے، جو جہنم کے قابل ہوگا اس کو جہنم کے اندر ڈالے گا، اور جو جنت کے اندر جانے والا ہوا ہے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ داخل کرے گا۔ لیکن عقیدہ یہ ہے اور یہ کہ اللہ جو چاہے کرے، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے۔ جی سر، جی سر۔ اچھا جناب، اب یہ ترجمہ کرتے ہیں تو میں اس کے بارے میں تھوڑی سی آیات آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کون و مکان کے اندر چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہم پہلے شاید پڑھ چکے ہیں، کہ مثلا ایک میں آپ کے لیے آیت لکھ کے لایا تھا، ابھی سورہ نور نہیں شروع کی، اس کے اندر ہے یسبح لہ من فی السماوات والارض، کہ اسی کے لیے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور آگے جو لفظ ہے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور تمام پرندے پر پھیلائے ہوئے، کُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ان میں سے ہر ایک، ان پرندوں میں سے اور ان چیزوں میں سے جو زمین و آسمان میں ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتا ہے، کیوں جی؟ جی سر۔ وہ ہر ایک اپنی نماز، صلاتہ لفظ آیا ہے، و تسبیحہ، اور اپنی تسبیح جانتا ہے، واللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، شمس کا، قمر کا، نجوم کا، جبال اور درختوں اور چوپاؤں کا، اور لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ تو۔ الم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کو، یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، سجدہ کرتی ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور جاندار، وکثیر من الناس، اور ہر طرح کے انسان، وکثیر اور بہت سے، لوگوں میں سے بہت سے، اور ان اور میں سے بریکٹ میں کر لیں سجدہ کرتے ہیں۔ جی وکثیر اور بہت سے، حقا علیہ العذاب، کہ جن پر عذاب ثابت ہو چکا، ومن یہن اللہ، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے، فما لہ من مکرم، اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفعل کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ مم مکرم، کوئی عزت دینے والا، میم کی وجہ سے جو ہمارے ذہن میں وہ ایک سٹرکچر آیا ہوا ہے، کوئی عزت دینے والا نہیں۔ جی آگے جناب ذرا اوپر کیجیے گا کیسر بھائی۔ تو سجدہ سب ساتھیوں نے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کرنا ہے جی۔ اچھا جی، یہ جو آیت آ رہی ہے ابھی 19 نمبر آیت، اس کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ
ان کا ہے کہ بھی یہ آیت جو تھی یہ غزوہ بدر کے اندر جو پہلے مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ یہ آئے تھے، اور دوسری طرف سے باپ اور بیٹا وہ آئے تھے، جیسے ربیعہ باپ تھا اور اس کا بیٹا شیبہ تھا، اور عتبہ جو تھا وہ بھی ان کا قریبی رشتہ دار تھا، شاید کزن تھا. تو یہ 6 ایک طرف ایک گروہ، دوسری طرف دوسرا گروہ. یہ تو اس کی تشریح ابھی آ جائے گی جب ہم کریں گے ھذانی خصمان اختصموا فی ربہم، اس کا ترجمہ کریں گے تو یہ ہے کہ یہ 2 گروہ جو جھگڑ رہے تھے اللہ اپنے رب کے بارے میں. ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے ایمان والے، اور دوسرا گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھی ہمارے لات منات اور عزا اللہ کے علاوہ وہ بھی ہمارے رب ہیں. ایک تو یہ تشریح بھی. دوسرا یہ ہے کہ 2 گروہ جتنے بھی مومنین ہیں اور جتنے بھی کفار ہیں وہ اس سے مراد ہیں. تو میں اس کو پہلے پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے اس کی تشریح ہوگی. ھذانی خصمانی، کون سا صیغہ ہے یہ؟ واحد کا، تثنیہ کا، جمع کا؟ تسنیہ تثنیہ کا. تسنیہ ھذانی خصمانی، خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار. ایک چیز، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. بہت ڈرا دینے والی آیات ہیں یہ، آگے بھی پڑھیں گے کہ بھی کیا صورتحال ہے. تو پہلے پڑھتے ہیں ھذانی، ترجمہ کریں یہ دونوں، یہ دونوں یہ دونوں خصمانی جھگڑنے والے. اب دونوں پہلے بھی گئے تو معنی دوبارہ بھی آ رہا ہے، تو ہماری زبان میں یہی ہوگا کہ یہ دونوں جھگڑنے والے، یہ دونوں جھگڑنے والے. یہ دونوں جھگڑنے والے فریق کہہ لیں بریکٹ میں. یہ دونوں ھذان خصمان کا ترجمہ کیا کریں گے جی؟ یہ دونوں جھگڑنے والے دونوں جھگڑنے والے فریق اختصموا کا مطلب کیا ہوگا؟ جھگڑ رہے تھے. جو جھگڑ جھگڑے، رہے تھے. جو جھگڑ رہے تھے یا جو جھگڑے فی ربہم اپنے رب کے بارے میں. اپنے رب کے بارے میں. جی، یہ 2 فریق جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے تھے. یہاں ایک جملہ ختم ہو جاتا ہے تو ان میں سے ایک فریق جو عتبہ اور شیبہ کا اور ربیعہ کا تھا، کافروں کا، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے نام نہیں یہاں لے رہا، وہ حدیث کے اندر مطلب الفاظ ہیں. تو فالذین کفروا ترجمہ کریں بس اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. انہوں نے کفر کیا. تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اپنا آخرت تک جنہوں نے کفر کیا ہوگا، یہ سب کے بارے میں. فالذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب آگے لفظ آ رہا ہے مجہول کا صیغہ ہے، قطع کا لفظ آپ کو یقطعون ما امر اللہ بھی پہلے پارے میں پڑھا تھا. قطع کرنا اپنی زبان کا لفظ ہے. قطعت کا مطلب کیا ہوگا؟ کاٹ دی گئی ہیں. کاٹتے جائیں گے. جی، کاٹ دی جا چکی ہیں. ٹھیک ہے، کاٹ دیے جا چکے ہیں. جا چکے ہیں لہم، ان کے لیے. ان کے ان کے لیے لیے. ثوب کہتے ہیں ایک کپڑے کو، سیاب زیادہ کو کہتے ہیں. تو ان کے لیے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں کس چیز کے؟ من نار، اور آگ کے. آگ کے. ترجمہ کرے گا، ترجمہ ہوگا
کہ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ سے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں۔ کاٹے جا چکے۔ جی اپنے داؤد بھائی آپ ذرا کریں گے تو اس کا ترجمہ جو میں نے کہا؟ جی سر۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دونوں جھگڑنے والے فریق جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، والذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ سے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں۔ یہ جناب شروع اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھ دیے ہوئے ہیں کہ بھی ان کا کیا حال ہے، تو ان کے لیے کپڑے تیار کر کے رکھ دیے ہوئے ہیں۔ آگے پھر مجہول کا صیغہ آ رہا ہے، یوسبو صب کا مطلب ہوتا ہے انڈیلنا، ٹو پور، جی جیسے چائے ڈالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں صب اشائی، جی کہ میرے لیے چائے ڈالو۔ تو یوسبو کا مطلب کیا ہوگا؟ ڈالا جائے گا، اڈیلنا، انڈیلا جائے گا، ٹھیک ہے، انڈیلا جائے گا، من فوق رؤوسہم، ان کے سروں کے سروں کے اوپر سے، یعنی کہ سر نیچے ہی ہوں گے۔ تو یہ جیسے ابو آتا ہے نا معنی، اور ایک آن ہوتا ہے، ایک ابو ہوتا ہے۔ یہ فوق کے معنی اعلی نہیں ہے، یہ اپنا اوور ہے یا ابو ہے۔ تو ان کے سروں کے اوپر سے انڈیلا جائے گا کیا؟ الحمیم، حمیم کے اوپر پیش ہے، الحمیم کا مطلب ہے کھولتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا، گرم پانی انڈیلا جائے گا ان پر۔ یہ ہے جناب کافر لوگوں کی حالت۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، کسی قسم کا کفر ہمارے عملی یا ویسے تو فکری کوئی نہیں ہے، عملی کفر نہ آئے۔ تو میں ڈاکٹر ذوالفقار بھائی سے کہوں گا کہ وہ ذرا اس کا ترجمہ کریں، پھر آگے 2 آیتیں پڑھتے ہیں۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دونوں جھگڑنے والے فریقین جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، فالذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، یصب من فوق رؤوسہم ان کے سروں کے اوپر سے انڈیلا جائے گا، رؤوسہم الحمیم، کھولتا ہوا پانی، ان کے سروں کے اوپر سے انڈیلا جائے گا، انڈیلا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یوسب جی سر، مجہول جملہ ہے۔ اب یہ پانی کیا کرے گا؟ یو سہارو، یہ سہارا، اور یہ کافی یہ سواد ہے رے، ساتھ اس کو ذرا غور سے سنیں، یہ لفظ آگے بھی آئے گا۔ سواد کے اوپر اگر زبر ہوگی تو اس کا مطلب ہوتا ہے پگھلا دینا، جی پگھلا دینا۔ اگر سواد کے نیچے زیر ہوگی تو اس کا مطلب ہوتا ہے قریبی رشتہ دار، اور خاص طور پر سسرالی، جی عربی کے اندر۔ اچھا، سواد کے نیچے اگر سحر ہوگا سواد کے نیچے تو یہ قریبی رشتہ دار بن جائے گا، اگر سہرا آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے پگھلا دینا۔ یہ زبر اور زیر کا فرق ہے، آئے گا قرآن مجید میں لفظ، وہ بھی آئے گا، تو میں اس لیے ابھی بتا رہا ہوں۔ تو یسہارو بھی، اس کے ساتھ پگھلا دیا جائے گا۔ یسہارو بھی کا مطلب کیا ہوگا؟ اس پانی کے ساتھ پگھلا دیا جائے گا، پگھلا دیا جائے گا۔ کیا پگھلا دیا جائے گا؟ ما فی بطونہم، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، بطون جمع ہے، ان کے جو کچھ پیٹ، ان کے پیٹوں میں، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے۔ پانی اوپر ہے، سر کے اوپر گیا، شدت اس کی اتنی زیادہ ہے کہ پیٹ کے اندر جو کچھ بھی تھا، وہ انٹسٹائن وغیرہ تھیں یا چربی تھی یا جو کچھ بھی تھا، وہ پگھل جائے گی۔ اور کیا پگھلے گا؟
والجلود اور ان کی کھالیں کھالیں جی اور کھالیں جلدیں، ٹھیک ہے، جلد ہماری جو ہے اس کو جلد کی جمع جلود آ رہا ہے، اور جلدیں بھی، اور دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ بدلنا جلودہم، کہ ہم ان کی یہ جو اپنا جلدیں ہیں، چمڑی جو اوپر ہے، اس کو بدلاتے رہیں گے۔ آگے جناب اور چیز آ رہی ہے اور ڈرا دینے والی ہے، جہنم کا کی تصویر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی دکھا دی، تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ، تھوڑے سے لفظ نئے آ رہے ہیں، مقامع جمع ہے یا یہ واحد ہے؟ جمع یہ جمع ہے کا جی، اس کی واحد جو ہے مقمعو ہے۔ مقمعو دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہتھوڑے کے لیے یا نیزے کے لیے۔ تو ہتھوڑا اس کا زیادہ لوگوں نے دیا ہے، ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے، وَلَهُمْ مَقَامِعُ، اور ان کے لیے تھوڑے ان ہوں گے کے لیے ہتھوڑے ہوں گے، ہیمر جس کو کہتے ہیں، ہیمر تو مطلب ہے ابھی حدیث کے اندر میں ابھی بتاؤں گا تو میں تو لرز گیا وہ حدیث پڑھ کے۔ ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے، کس کے؟ من حدید، لوہے کے لوہے کے حدید لوہا، اور ان کے لیے لوہے کے لوہے ہتھوڑے ہوں گے۔ ہتھوڑے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے حدیث کے اندر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کیا ہے، اس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک ہتھوڑا جو ہے اس دنیا کے اندر لے آیا جائے تو دنیا جہان کے جتنے انسان ہیں اور جتنے جن ہیں وہ بھی اس کو اٹھائیں تو اٹھا نہیں پائیں گے۔ پھر آگے حدیث چلتی ہے، اگر وہ پہاڑوں کے اوپر مار دیا جائے وہ ایک ہتھوڑا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ ہے جناب مقام وہ مقمع میں نے جو بتایا تھا وہ ایک ہتھوڑا۔ تو وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ ہتھوڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ ترجمہ کریں، اس لیے کہ آیت آگے چل رہی ہے، وقت ہمارے پاس تھوڑا سا ہے، تو کون ساتھی کریں گے جی یسارو سے؟ میں کر لیتا ہوں۔ اس کو یسہر جی بھی اپنے ما غلام سرور بھائی، جی 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 غلام سرور بھائی مائک آن کیجیے اپنا سر۔ ٹھیک ہے۔ یس وَلَهُمْ ما فی بطون یسہرو بہ ما فی بطونہم والجلود بطونہم والجلود، جی بطونہم، اس کے ساتھ یہ پگھلا دیا جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی جلدیں اور جلدیں، چلو بریکٹ میں اور ان کی جلدیں کر لیتے ہیں، ان کی بجائے بریکٹ میں رکھ لیتے ہیں، آگے جی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ یہ جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، آگے پھر کیا ہوگا مجھے یہ بتاؤ کہ بندے کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ وہیں رہنے کی کوشش کرتا ہے یا وہاں سے بچنے کی؟ نکلنے کی نکلنے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بھی ذکر کر رہا ہے، کلما ارادو، ماضی کا صیغہ ہے لیکن اس کا جملہ جو ہے وہ مستقبل میں ہوگا، اس لیے کہ یہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اتنا پکا ہے جس طریقے سے ماضی میں کوئی چیز ہو گئی ہو۔ تو میں نے بتایا تھا کہ جو قیامت کا ذکر ہے وہ ہوتا تو ماضی میں ہے، لیکن اس کا ترجمہ کس جو اپنا ٹینس میں کرتے ہیں؟ مستقبل میں مستقبل میں کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو کلما ارادو ان یخرجوا منہا من غم، غم کے معنی غم بھی ہے، گھبراہٹ بھی ہے، بے چینی بھی ہے جی، تو کیا ہوگا؟ اعیدوا فیہا، یہ بھی جملہ مجہول کا ہے، وہ اسی جہنم کے اندر لوٹا دیے جائیں گے اور ان کو کہا جائے گا وذوقوا
عذاب الحریق، جلنے والا عذاب۔ اب میرا خیال ہے آسان ہو گیا ہوگا۔ کلما، جی سر، جب 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 کبھی جب کبھی بھی، ٹھیک ہے، جب کبھی بھی ارادو، وہ نکلیں گے، وہ وہ ارادہ ارادہ کریں گے، وہ چاہیں گے، تو جب کبھی بھی وہ ارادہ کہیں یا چاہیں گے، ارادہ ارادہ چلو کریں، جب کبھی بھی وہ ارادہ کریں گے، این یخرجو منہا، کہ وہ اس میں سے نکلیں، وہ اس میں سے نکلے، جی، یخرجو خارج سے نکلا ہے کہ وہ نکلیں، منہا، ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اسی جہنم کی جہنم طرف، کی طرف، آگ کی آگ سے، طرف، جی، اس آگ آگ میں سے، من غم، من گھبراہٹ کی وجہ سے، جی، من غم، من، میں بھی اس کی طرف آ رہا ہوں۔ غم گھبراہٹ کے معنی میں آتا ہے، جی، جی تو گھبراہٹ بھی آ جاتا ہے، غم بھی آ جاتا ہے، تو دونوں میں سے کسی کا کر لیں۔ اس غم میں سے، غم کے اندر بھی وہ شدت نہیں پائی جاتی کہ جو وہاں ہوگی کہ بھی آگ کے اندر ہوں، اور صرف غم ہو جو ہماری زبان کا لفظ ہے، جی، تو جی سر آگ کا انتہائی ذکر ہوتا ہے، گھٹن، گھٹن جی، گھٹن نہیں ہو انتہائی سکتا سر؟ گھٹن اس کے معنی ہوئے ہیں، بالکل انتہائی گھٹن میں سے، کہ جی جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس آگ میں سے نکلیں، اس کی انتہائی گھٹن سے۔ ترجمہ کریں جی اپنے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب اس کا اتنا، یہاں تک کہ من غم تک گئی۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس آگ میں سے نکلیں، اس کی انتہائی گھبراہٹ میں سے یا گھٹن میں سے۔ گھبراہٹ میں سے، تو آگے پڑھتے ہیں کیا ہوگا؟ اعیدوا فیہا، جی، وہ اس وہ میں واپس لوٹا دیے جائیں، دوبارہ ڈال دی وہ لوٹا دیے جائیں گے، فیہا، اس کے اندر، اس جہنم جی، میں۔ وہی ہتھوڑے جو اوپر ہیں وہ، یا جو فرشتے وہاں ہوں گے، جس طریقے سے بھی ان کو کرنا ہے، منظر بڑا عجیب قسم کا لگتا ہے کہ بھی اندر لوگ جل رہے ہوں، آگ وہ دنیا کی جو گرم ترین آگ ہے اس سے 70 گنا آگ زیادہ ہو، اور وہاں وہ جل رہے ہوں، اگر وہ باہر نکلنا چاہیں تو وہی ہتھوڑے ماریں گے ان کو، یا گرز ماریں گے، یا کوئی بھی طریقہ ہوگا، وہ اس آگ کے اندر لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ ترجمہ کرنا جائیں ہے۔ گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، حریق کا مطلب ہے جلنے والا، جلانے نہیں، حریق، حریق ہم نے پڑھا تھا، بھڑکتی آگ۔ جلنے جی، جلنے جلنے والا، والا، ٹھیک ہے، جی، تو تم جلنے والا عذاب جلنے والا چکھو، عذاب چکھو۔ چکھو، چکھو، جی، اور کہا جائے گا کہ تم جلنے والا عذاب چکھو۔ یہاں تک یہ ہو گیا۔ اب جناب اگلی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی نذیر بن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آتا ہے یا ڈرانے کے لیے وہ منظر جہنم کا، تو ساتھ ہی ایک امید کی کرن بھی، اور وہ کون ہوں گے؟ جنت جی، انشاءاللہ ہم بھی لوگ ہوں گے، جنت ہم والے اللہ کی انشاءاللہ۔ رضا کی خاطر یہ پڑھ رہے ہیں، اور امید اور خوف جلانے کے والے، درمیان ایمان ہے، اور سارے ہمارے اندر ایمان والے ہیں۔ ان اللہ، ترجمہ کریں ذرا جلدی جلدی۔ بے شک بے اللہ شک اللہ بے شک اللہ تعالی یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، داخل کرے گا، داخل کرے گا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ جی، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ کہاں داخل کرے گا؟ جنات، ایک تو باغات ہے، ایک جنتیں ہیں۔ تو ہم نے سرشار بھائی کے لیے عام طور پر باغات کرتے ہیں، باغات ٹھیک ترجمہ ہے اس کا، اور ہم نے کہا تھا جنتیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، تاجر ساری اللہ تعالیٰ
بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، یہ آسان ترجمہ ہے، جن کے نیچے جن کے نیچے نہریں بہ رہی، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ وہاں ایک تو یہ ہوگا کہ جنت ہو گئی وہاں، اور یحلون فیہا من اصابر من ذہب ولؤلؤ ولباسهم فیہا حریر۔ اب جی پروفیسر صاحب ہلیہ یہ کہتے ہیں ہے اصل میں وَلُؤْلُؤَا۔ ولؤلؤ، اوکے جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یحلون ہلیہ کہتے ہیں زیورات کو، پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بھئی جو سامری تھا اس نے سب کے زیورات، تو وہاں ہلیہ کا لفظ آتا ہے، تو اس سے فعل جو بنا زیورات پہنانے کے لیے، اور بھی اپنا یلبسونا یا یلبسونا بھی آ سکتا تھا کہ وہ پہنائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زیورات کے لیے وہی سونے کا ہی لفظ جو تھا وہ استعمال کیا زیورات کے لیے، یحلون پہنائے جائیں گے، یحلون وہ پہنائے جائیں بنائے گے جائیں گے جی۔ فیہا کا ترجمہ ان میں ان جنتوں میں، من اصاور، اصاورہ کہتے ہیں کنگن، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اصاورہ کی واحد ہے اسورتن، اور اسورتن کی واحد ہے سوارن، یعنی کہ جمع الجمع، سوار ایک کنگن کو کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سوارن کو کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی کہ سوار کی جمع اسورتن نہیں کہا بلکہ اسورتن کی جمع اصاورہ کہا ہے۔ تو ترجمہ ہوگا وہ پہنائے جائیں گے اس کے اندر من اصاورہ من ذہب، کنگن کس کے؟ من ذہب، سونے کے جی۔ ذہبہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ذہبہ کا مطلب جانا بھی ہوتا ہے، لیکن ذہبن ذہبن اسم کے طور پر آ جائے وہ فعل تو وہ بن جاتا ہے سونا۔ فضہ کہتے ہیں چاندی کو، تو ذہبن یہاں آیا من کی وجہ سے، ورنہ ذہبن بھی آ سکتا ہے، ذہبن بھی آ سکتا ہے، تو یہ بن جائے گا اسم۔ تو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور کیا پہنایا جائے گا؟ وَلُؤْلُؤَ، اور موتی، اور موتی پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، وَلِبَاسُهُمْ اور ان کا لباس فیہا ان جنتوں میں، حریر ترجمہ حریر کہتے ہیں ریشم، ہاں ریشم کا ہوگا، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا۔ اب جناب یہاں تک ہوا، کیسر بھائی آپ دیکھیں کہاں سے، ابھی آپ کے پاس وقت ہے اتنا ہی کریں آپ، کلّا ماہ سے میرا خیال کر لیں، جہاں سے بھی آپ کا وقت۔ جی کل ما سے ہوگا، کل ما ارادو، جب کبھی بھی وہ ارادہ کریں گے، این یخرجو منہا، کہ وہ اس آگ سے نکل جائیں، من غم میں شدید گھبراہٹ سے، اعیدو فیہا، وہ دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے اس آگ میں، وذوقوا عذاب الحریق، اور بریکٹ میں کہا جائے گا کہ تم جلنے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، جنات جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یحلون فیہا وہ پہنائے جائیں گے ان جنتوں میں، من اصابر من ذہب سونے کے کنگن، ولؤلؤ اور موتی، ولباسہم اور ان کا لباس فیہا ان جنتوں میں، حریر ریشم کا ہوگا، ریشم کا ہوگا جی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر